السلام علیکم، میرا نام محمد اذہان ہے اور میری ویڈیو کا ٹاپک آج دوبارہ مینار پاکستان والا انسیڈنٹ. بہت سے انکشافات ہوئے کہ عورت نے ادھر بلایا تھا خود مردوں کو ٹک ٹاک بنانے کے لیے. یہ پبلک سٹنٹ ہو سکتا ہے. جو بھی تھا بہرحال، جو بھی اس کے پیچھے وجوہات تھی وہ ہماری ایجنسیاں، ہمارے پولیس فورس سارا کچھ چیک کر رہی ہے کہ کیا اس کے پیچھے وجوہات تھی. مگر بہرحال پھر بھی اس کا قطعاً یہ نہیں بنتا کہ آپ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی انسان نے آپ کو بلایا ہے یا کسی بھی عورت نے آپ کو بلایا ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر چڑھ جاؤ، چڑھ دوڑو. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 400 لوگ نہیں تھے، 40 تھے، 30 تھے. خیر، یہ بات بالکل بے ضرر ہے اور اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بہت سے لوگ بلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی امیج کو، بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کی امیج کو کچھ 30 40 50 لوگوں نے روند کے رکھ دیا انٹرنیشنل ٹی وی کے سامنے. انٹرنیشنلی ہمارے بہت سے میڈیا چینلز پہ پاکستان کی امیج کو صحیح طرح پورٹرے نہیں کیا گیا. پاکستانی 22 کروڑ عوام شرمندہ ہے اس کے اوپر. 22 کروڑ عوام کو بہت سے القابات سے نوازا گیا اس انسیڈنٹ کے بعد سے. اور ایک جگہ اقرار الحسن صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا بیان دیا کہ شکر الحمدللہ میری بیٹی نہیں ہے اس معاشرے میں. اور جو بیانیہ میرے خیال سے جو بیان بالکل غلط تھا، نہیں دینا چاہیے تھا. مگر مجھے لگتا ہے جوش خطابت میں ہم کچھ ایسے لفظ، کچھ ایسی چیزوں کا چناؤ کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ ایک جوش خطابت میں ہم کہہ دیتے ہیں. مگر میرے خیال سے یہ کہنا کہ وہ انسان محب وطن نہیں ہے یا اس انسان کا وطن کے لیے محبت نہیں ہے اس انسان کے دل میں، تو یہ کہنا بہت زیادہ بہت ایک بڑی بات آپ کسی انسان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جس نے میرے خیال سے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر پروگرام فیک کرتے ہیں، انہوں کا پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے ان کو، وہ ایسے ہی فضول قسم کی چیزیں کرتے ہیں. سر، آپ کسی کی غلطی کو ٹارگٹ کریں اور اس کو اس غلطی تک محدود رکھیں. اس کی محب وطن ہونے پہ کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے جو لفظ بولے وہ لفظ غلط تھے، بالکل صحیح بات ہے، نہیں بولنے چاہیے. اس بات تک ہم سب ایگری کرتے ہیں. مگر کسی بھی انسان کو، جیسے آپ کسی بھی انسان پہ آپ ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یار یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے یہ بات کر دی، یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اور اس طرح کے آپ کوئی بات کر دو تو آپ اسے محب وطن نہ کہو. کسی انسان کو فوراً آپ ٹارگٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو یہ امپریشن انٹرنیشنلی اچھا نہیں جاتا. ہاں، ان کو اپنے اس چیز پر معذرت کرنی چاہیے اور اپنے بیان کو واپس لینا چاہیے. اور جو ہوا 30 لوگوں نے کیا، 40 لوگوں نے کیا، وہ باشبہ وہ بات بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. وہ پاکستان کی امیج کے لیے اچھا نہیں تھا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کی غلط فہمی ہے، باہر کے معاشرے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کئی ملکوں میں ایسا ہوا کہ کانسرٹ کرتے ہوئے عورت کو اس سٹیج سے نیچے اتار لیا گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو یہ بات ہے، ہر پوری دنیا میں انسان ہی بستے ہیں اور انسان فضول حرکتیں کر دیتے ہیں. وہ اس سے آپ کسی بھی پوری قوم کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، پوری امت کو یا پوری جنریشن کو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان ہی خراب ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے، بہت سے ملکوں میں ڈفرینٹ انسیڈنٹ ہوئے. جیسے امریکہ میں بلیک موومنٹ ہوئی. امریکہ ہی تھا نا، ورلڈ پاور ہے جی، دنیا کی سب سے بڑی گریٹسٹ پاور لوگ کہتے ہیں جی امریکہ ہے. تو امریکہ میں بھی یہ ہوا، یہ جو بلیکس کے خلاف ہو گئے تھے، کوپ نے اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس مرد کے ساتھ. تو اس طرح کی مومنٹس پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. آپ اس کو پورے پاکستان کو ٹارگٹ کرو کہ پورا پاکستان ہی غلط ہے یا پورا پاکستان ہی دہشت گرد. انڈیا کے ایک
میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ پوری یہ تو طالبان سے بھی خراب لوگ ہیں، پاکستانیوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا. تو اس طرح بہت سے ڈفرینٹ القابات سے نوازا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. سوچیے گا ضرور.